اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی شرماتا استحیا یستحیی استحیاء حیا اس احساس کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ حیا ایک ایسا احساس جو انسان کو گناہ کرنے سے، برے کام کرنے سے روکے، اسے حیا کہا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی بے شک اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرماتا، ان یہ کہ یضربا وہ بیان کرے، ضربا ضربا یضربو سے ضرب کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنا، اردو میں بھی کہتے ہیں نا ضرب لگائی اس میں، ایک چیز کو دوسری چیز پہ مارنا۔ کیا ان یضربا یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، تو کیا یہاں یہ مطلب آئے گا کہ اللہ ایک مثال مارتا ہے؟ مارتا کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے اور بیان کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے ضرب المثل ہم کرتے ہیں نا، مثالیں بیان کرنا، تو یہاں پہ بھی وہی میننگ ہے۔ ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما کوئی سی بھی، جو کہ بعوضتن مچھر کی ہو، مثلا ما، یہاں پہ جو ما ہے نا، جو یا جو بھی مثال ہو، کوئی سی بھی مثال، بعوضتن جو مچھر کی ہو۔ بعوضہ کا روپ کیا ہے؟ با عین راز، باز۔ باز کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا، کچھ حصہ۔ مچھر جو اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی بڑی چیز کا کچھ حصہ ہے، کچھ چھوٹا سا حصہ، اس لیے اسے بعوضتن کہا جاتا ہے۔ جیسے مچھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو دور سے نظر بھی نہیں آتا، اس لیے اسے بعض حصہ سے انعام ہے۔ فما پس جو، فوقہا اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ فوقہ جو ہے یہ لغت الازداد ہے، جیسے پہلے بھی کچھ ایسے الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے، جیسے شرع خرید و فروخت کے معنوں میں آتا ہے، خرید کے لیے بھی فروخت کے لیے بھی۔ اس طرح زن اس کا مطلب گمان بھی ہے اور یقین بھی ہے۔ ایسے ہی فوقہ جو ہے اس کا مطلب اعلیٰ بھی ہے اور کمتر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اعلیٰ یعنی ابو اور کمتر دونوں معنوں میں یہ استعمال ہے۔ فما فوقہا جو اس سے بھی بڑھ کر ہو، یعنی اس سے بھی، مچھر سے بھی کوئی چھوٹی چیز ہو۔ فاما پس رہے وہ، اما جو ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے اس کی تفصیل کے لیے۔ پس رہے الذین وہ لوگ جو، آمنو جو ایمان لائے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، فا پس، یا وہ کے لیے، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ عین لام میم، عین لام میم روٹ ہے اس کا۔ اب دیکھیں اس ایک پورے لفظ کے اندر اس کے اگر ہم ٹکڑے کرتے ہیں تو فا پس، یا وہ، عین لام میم جاننا، اونا جمع کے لیے، فیعلمون پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق کہ بے شک وہ حق ہے، انا بے شک وہ الحق حق ہے، یا وہی حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، من سے ربی ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ واما اور رہے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافارا کفر کرنا، ساؤنڈ جمع کے لیے، جنہوں نے کفر کیا،
فیقولون پس وہ کہتے ہیں، پس یا وہ، اونا ساؤنڈ جمع کے لیے پیچھے کیا بچا؟ قول، قاف واو لام روٹ ہے. قالا یقول قول، اردو میں بھی قول استعمال ہوتا ہے. فیقولون پس وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، ما ہوتا ہے کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے، مسمو کا تیرا نام کیا ہے، ما کا مطلب ہے کیا، تو ذا کیوں آیا آگے؟ یہ معنی میں وسعت کے لیے ہے کہ کیا کچھ، ماذا کیا کچھ، اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ارادہ ارادہ را واو دال کسی چیز کی تلاش میں آنا جانا، را واو دال اس کا روٹ ہے، کسی چیز کی تلاش میں آنا، کسی بات کا خیال دل میں آنا ارادہ کہلاتا ہے. اردو میں بھی ارادہ ہوتا ہے. ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، بہذا ساتھ اس کے، مثلا مثال کے ساتھ اس مثال کو بیان کرنے کا اللہ نے ماذا ارادہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس مثال سے، یعنی اللہ نے یہ مثال مچھر کی چھوٹی سی چیز کی کیوں دی ہے. یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، ذلہ یذلو سے پیچھے کوئی لفظ آپ نے ایسا پڑھا ہے اس روٹ کا، ضاد لام، لام اس کا روٹ ہے، کہاں پڑھا یہ لفظ؟ ضالین، یذلو وہ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی ایسی مثالیں بیان کر کے، کثیرن بہت سوں کو یا اکثر کو، وا اور یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا یہدی ہم نے پڑھا پیچھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اہدنا الصراط المستقیم. تو ہدا یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، ہدا کا مطلب اس نے ہدایت دی، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، بھی ساتھ اس کے، یعنی ایسی مثالیں بیان کریں، کثیرن بہت سوں کو، اکثر کو، وما اور نہیں، یذلو وہ گمراہ کرتا یا رکھتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر. اب یہاں ایک معنی آپ یہ بات اور سمجھ لیں، میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نہیں کے لیے جو الفاظ ہیں ان میں ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا لا، ایک پڑھا تھا لم، ایک پڑھا تھا ما، اور ایک لن ہرگز نہیں. 4 لفظ پڑھے تھے. اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ما جو ہے یہ اس وقت نہیں کے معنوں میں آتا ہے جب اس کے بعد الا آئے. تو اب یہ اس کی مثال آ گئی کہ وما یذلو اور نہیں وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس کے، الا مگر، الفاسقین نافرمانوں. فاسق فسق سے کیا یہ لفظ، فسق کہتے ہیں حد سے باہر نکلنا. فاسق کون ہوتا ہے؟ حد سے باہر نکلنے والا، جس کی یہ جمع ہے فاسقین، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہے، فاسق سے فاسقین. تو فسق کہتے ہیں حد سے باہر نکلنا. فسوق جو ہوتا ہے نا وہ کھجور کا چھلکے سے باہر نکلنا، عربی میں کھجور کا چھلکے سے جو باہر آنا ہے تو اسے فسوق کہتے ہیں. کلی جب کھلتی ہے تو پہلے پتوں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے، کبھی آپ ان کے گھر میں یا کہیں آپ دیکھتے ہو پھول کھلتے ہوئے، پتوں میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی کلی ہوتی ہے، پھر اس میں کریک آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پھٹتے ہیں اور وہ کلی باہر نکلتی ہے. حد سے باہر نکلنا جو ہے نا وہ فسق ہوتا ہے. فاسق کیوں فاسق کہلاتا ہے؟ کہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکامات سے باہر نکلتا ہے، اللہ کی اطاعت بجا نہیں لاتا بلکہ اپنی حدود سے باہر نکلتا ہے، اس وجہ سے اسے فاسق کہا جاتا ہے. الفاسقین فاسقوں کو، نافرمانوں کو.
ان یضربا، ایک دو لفظ ادھر سے مسنگ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتن، کوئی سی مثال جو مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر ہو، فوقا اس سے بڑھ کر، یعنی کسی حقیر چیز. ایک تو مچھر ہوتا ہے، اللہ مچھر کی بیان اگر مثال بیان کرتا ہے تو اللہ اس بات سے نہیں شرماتا. قرآن میں تو مکھی کی بھی مثال ہے، مکڑی کی بھی مثال ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی. تو مچھر کا گو کے لفظ اس میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کبھی بیان کی ہو اللہ نے مچھر کی بھی مثال اور بعد میں منسوخ ہو گیا. بہرحال قرآن میں اس وقت تو مچھر کی ذکر بس یہیں پہ ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس سے بھی کوئی حقیر چیز ہو سکتا ہے. مچھر کے پر کے ساتھ کوئی چھوٹی سی چیز لگی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی مثال. اللہ کسی کیڑے ایسے کی، کوئی وائرس کی جو نظر ہی نہ آتا ہو، اس کی بھی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں. دراصل جب قرآن میں مکھی کی مثال بیان کی گئی نا، اس پہ کچھ منافقوں نے کہا کہ یہ کیا اتنی حقیر چیز کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، مکھی کی مثال. قرآن میں مکھی کی مثال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، تو اس سے بھی اگر کوئی حقیر چیز ہو تو اللہ تو اس سے بھی نہیں شرماتا. فاما الذین آمنوا، بس رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فیعلمون، تو وہ تو جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے جیسی چاہے مثالیں بیان کرے. فاما الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، وہ پھر کیا کہتے ہیں ایسی مثالوں سے؟ فیقولون، تو کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے اس حقیر سی مثال کو بیان کر کے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، دراصل وہ گمراہ رہنے دیتا ہے اس سے اکثر لوگوں کو، اور ہدایت دے دیتا ہے اس سے اکثر لوگوں کو. ایسی مثالوں سے بہت سے لوگوں کا تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو مرضی چاہے مثال دے. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہوتی. تو یہ مچھر کوئی اگر اتنی ہی حقیر چیز تھی تو اسی مچھر سے اللہ نے کیسے دشمن دین کو مروا دیا تھا. یہ وہی حقیر سا مچھر ہے نا. اگر انسان کے سانس کے ساتھ یا کہیں ناک کے ذریعے کہیں انسان کے اندر چلا جائے، اس کے دماغ میں چلا جائے، تو انسان بے بس ہو جاتا ہے. کسی آنکھ میں چلا جائے، کان میں چلا جائے. تو اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ما خلقتا ھذا باطلا، یہ پوری کائنات، یہ پوری اللہ نے بے فائدہ تو کوئی چیز بھی نہیں بنائی. ایمان والے تو جانتے ہیں انہ الحق من ربہم، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کیا چاہتا ہے اللہ ایسی مثالیں بیان کریں. تو ایسی مثالوں کے ذریعے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو. جو گمراہ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مین میخ نکالنا، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ ایسے کیوں ہو گیا، مطلب جو صحیح سیدھی بات ہے اس کو تو نہیں ماننا، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اعتراضات نکالتے رہنا. یہ پھر کون سے لوگ ہوتے ہیں گمراہ ہونے والے؟ جو فاسق ہوتے ہیں. فاسقوں کو، اب فاسق کون ہوتے ہیں؟ اب اگلی آیات میں یہ بھی بتا دیا کہ فاسق لوگ کون ہوتے ہیں. الذین، وہ لوگ جو ینقضون، جو توڑتے ہیں، نون قاف ضاد، نون قاف ضاد، نقض، نقض عہد بھی آپ نے سنا ہوگا، مضبوطی کے بعد توڑنا، نقض، اس میں من زائد ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ میں جو من ہے نا وہ زائد ہے.
میثاق यांकुज़ूना वो तोड़ देते हैं, आहद अल्लाह का अहद, मिन बादी मीसाक़िही उसकी मजबूती के बाद। नक़स तो कहते ही है ना मजबूती के बाद तोड़ना। मीसाक वाव सा काफ, वसूक का लफ्ज़ सुनो, वसूक से बात करना, पक्का करना। सिका कहते हैं बड़े सिका रावी हैं वो, पक्का करना, मजबूत करना, किसी अहद को मजबूत बांधने के बाद, उसकी मजबूती के बाद। अच्छा, ये जो मैंने कहा है ना मिन जायद है, तो जायद क्यों होता है कोई लफ्ज़? जायद का मतलब होता है कि ये इस पे ताकीद के लिए है, जोर देने के लिए, किसी भी चीज़ पे जोर देने के लिए, ताकीद के लिए कोई लफ्ज़ जायद होता है। वयक़तऊना और वो काट देते हैं, या वो के लिए। मेरा ख्याल अब तक ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि शुरू में जब मुज़ारे के साथ या लगता है वो के लिए होता है। और जितने भी ये आपने इस वज़न के अल्फाज पढ़े हैं, यक़तऊना, युनफ़िक़ूना, याक़िलूना, यक़्तुलूना, यूनफ़िक़ूना, ये सब एक तो इनमें सब में ये बात मुश्तरक थी कि ये सब के सब जमा हैं ऊना सौन। दूसरा ये कि जब इनके शुरू में या लगा तो इसमें वो का मफ़हूम आ गया। और तीसरा मुज़ारे का तर्जुमा दो ही तरह से होता है, या वो करते हैं या करेंगे। अगर आप इन चीज़ों को समझ लेना, और ऐसे अल्फाज अब तक जितने हमने पढ़े हैं, आयत नंबर हम मतलब 26-27 तक पहुँच गए हैं, तो अब तक जितने भी इस तरह के अल्फाज हैं इनके शुरू में या लगता है और बाद में ऊना साउंड है, उन सब का मतलब है कि वो करते हैं। जब आपको रूट की समझ आ गई, अब कता काफ तो आइन, कता क्या होता है? कता तो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, मुनकते करना। मुनकते करना क्या होता है? तोड़ देना, काट देना। कहते हैं राब्ता मुनकते हो गया, बारिशों की वजह से कराची का रेल का सफ़र जो था वो रास्ता पटरी टूटने की वजह से मुनकते हो गया। मुनकते होता है। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है कतः ताल्लुकी, कता ताल्लुक ना करो दूसरों से, ताल्लुकात ना तोड़ो। फिर कता या राजी भी आपने सुना होगा, ज़मीन का एक टुकड़ा। ठीक है, तो ये जब रूट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा असल लफ्ज़ ये है। ऊना साउंड से आपको पता चल जाएगा ये जमा है। शुरू में अगर या लगेगा बस आप लफ्ज़ खुद ही बना लेंगे। या क़ताऊना वो काट देते हैं, वो काटते हैं। अगर शुरू में ता लग जाए ताक़ताऊना तो आप कहेंगे तुम काट देते हो। ठीक है, यक़ताऊना वो काट देते हैं, माँ जिसका, अमरा हुक्म दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, बिही उसके साथ, अन ये कि यू साला उसे जोड़ा जाए। जिस चीज को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है उसे वो तोड़ देते हैं। फासिक कौन होते हैं? अल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, जो तोड़ देते हैं अल्लाह का अहद उसको पक्का करने के बाद। और दूसरा क्या कहते हैं? यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और वो काट देते हैं जिस चीज को मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो उसको काटते हैं। अल्लाह ने तो कहा उसे जोड़ा जाए, उसे मिलाया जाए, वो उसे काटते हैं। अन ये कि यूसला मिलाया जाए, जोड़ा जाए। वसला यूसल, वाव स्वाद लाम इसका रूट है। मौसूल होना भी लफ्ज़ आपने सुना, एक खत मौसूल हुआ, मिल गया, मिलना, जुड़ना, मिलाना। वस्ल, महीने वस्ल के क्या था वो एक शेर, महीने हिजर के घड़ियों की सूरत चलते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की। हाँ, महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत
چلتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں. اب شعر اتنے ذہن میں نہیں آ رہا میرے اس وقت. اس میں لفظ ہوتا ہے وصل. شعروں میں بہت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وصل, ملنا. یوسلا کے ملایا جائے. میں نے آپ سے کہا کرتی ہوں کہ یہ اسم موصول ہے. اسم موصول بھی اسی سے ہی ہے, مطلب دو فکروں کو ملانے والا, جوڑنے والا جو ہے لفظ وہ موصول کہلاتا ہے. الذی, اللذانی, الذین, اللتی, اللتانی, اللائی, وہ جو لفظ جو ہوتا ہے نا, جو جون سا جس کا یہ دو فکروں کو ملا رہا ہوتا ہے اسے اسم موصول کہا جاتا ہے. یوسلا کہ جوڑا جائے یا ملایا جائے. واو اور یفسدونا وہ فساد پھیلاتے ہیں, یہ بھی اسی وزن پہ ہے. یامین وہ, فا سین دال, فساد پھیلانا, فسادن فساد پھیلانا, اور اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فساد ہوتا ہے حسی اور ایک ہوتا ہے مانوی. اب حسی کیا ہوتا ہے وہ بھی زیادہ مشکل لفظ آ گیا. حسی سمجھ لیں جو جسمانی, ٹھیک ہے, جو نظر آتا ہے. ایک ہوتا ہے مانوی. مانوی یہ کہ ہو سکتا ہے ہمیں نظر ہی نہ آتا ہو, ذہنی بگاڑ جیسے کہتے ہیں. سوچ میں فساد کہتے ہیں, وہ تو ذہنی بگاڑ کا نتیجہ ہے, اس کی سوچ میں فساد ہے. اور ایک ایسا فساد جو نظر آ رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. تو زمین میں فساد کئی طریقے سے ہوتا ہے. اللہ نے زمین جو بنائی ہے نا ہمارے لیے, اس کے اندر بھی جو کچھ ہے, جو باہر ہے, سمندر ہیں, دریا ہیں, فضا ہے, بڑی پیور بنائی تھی انسانوں کے لیے. اور جتنے دنیا میں انسانوں کو بھیجنا تھا ان کے لیے اس میں کافی وسائل رکھے. فضا صاف بنائی, پانی صاف بنایا, سمندر, پہاڑ, درخت. لیکن انسان جب اس میں فساد پھیلاتا ہے تو وہ اس میں بیلنس نہیں رہنے دیتا. درخت لگائے تو بے بہا درخت کاٹنا شروع کر دے, جس سے انوائرمنٹ پہ فرق پڑتا ہے. پھر یہ کہ زمین کے اندر ایسی ایسی چیزیں انسان دبا دیتا ہے جس سے زمین کی زرخیزی میں فرق پڑتا ہے. ایک کہیں رپورٹ میں سن رہی تھی کہ صرف کینیڈا کے اندر ایک سال میں 125 ملین ٹوتھ برش زمین میں دبا دیے جاتے ہیں. ظاہر ہے جو لوگوں نے پھینک دیے, کچھ لوگ ڈسپوزیبل استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے بڑا ان کو بدلنے کا, رنگ برنگے ٹوتھ برش, اور پھر پورے پھینک دیے. اور صرف ٹوتھ برش 125 ملین. پلاسٹک کی سٹکس, زمین کا کیا حال بنے. اللہ کے نبی نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا تھا. ہر شخص ہر روز ایک مسواک بھی کر لینا اور اس کو پھینک دے تو زمین کا کچھ نہیں بگڑے گا. پھر شاپنگ بیگ, پھر اس طرح کی چیزیں. سمندر کا جو حال ہے وہ تو نہ ہی پوچھیں, اس میں ہم کتنا جانوروں کے لیے, ان کو اذیت دینے کے لیے کیا کیا کچھ پھینکتے ہیں. یہ سب فساد ہے. اور پھر ہم اپنے فائدے کی خاطر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چیزیں پیدا کی ہیں, جی اب ہم تربوز ایسا بنا رہے ہیں جس میں بیج نہ ہو, ہم سائز چھوٹا کر رہے ہیں, کبھی سبزیوں کے کوئی بڑے سائز کر رہے ہیں. تو ان چیزوں میں مطلب اس کو ایز اٹ از نہیں رہنے دیتے جیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی. یہ بھی بگاڑ ہے, فساد ہے. اور یہ جو فاسقین کی یہاں آگے کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں, ان میں ایک یہ بھی ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد کرتے ہیں. زمین کے اندر بھی, باہر بھی, زمین میں بھی.
وہ فساد کرتے ہیں. اولئک وہی لوگ، هم الخاسرون وہی ہیں جو خاسرون ہیں خسارہ پانے والے. خاسر کون ہوتا ہے؟ لوزر، جس کا نفع چلا جائے. خاسرین روا، نقصان اٹھانے والے. اونا ساؤنڈ جمع کے لیے خاسرین روا اس کا روٹ ہے. هم الخاسر وہی ہیں جو نقصان اٹھانے والے. الذین جو لوگ ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اسے مضبوط کرنے کے بعد. اچھا، اللہ کا عہد کون سا ہے جو انسان توڑ دیتا ہے؟ اللہ نے انسانوں سے ایک تو وہ عہد لیا تھا جب تمام ارواح کو اللہ نے پیدا کیا تھا، جسے عہد الست کہا جاتا ہے. قرآن میں سورہ اعراف میں میرا خیال ہے اس کا ذکر ہے. الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے جواب دیا تھا بلا و شہدنا. وہ انسان اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کو ایک رب مانے. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کو بھیجا اور انہوں نے پھر اس کو پختہ کیا اس عہد کو. کیسے لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان نے اس عہد کو مضبوط باندھ لیا. وہ جو ہماری روحوں نے ایک عہد کیا تھا، انبیاء نے پھر آ کے ہمیں ہمارے ساتھ وہ عہد مضبوط باندھا. لیکن جو فاسق لوگ ہیں وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے وہ اس کو توڑ دیتے ہیں. اب یہ کیا چیز ہے جو توڑتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو توڑ دیتے، دین کے ساتھ جو تعلق ہے اسے توڑ دیتے، انسانوں کے ساتھ جو تعلق ہے اسے توڑ دیتے، پھر خاص طور پہ رشتوں کو توڑ دیتے. انسانوں کے ساتھ تعلق اور پھر جو رشتہ داریاں ہیں، قطع رحمی، صلہ رحمی، آپ نے سنا ہوگا. اور کیا کرتے ہیں؟ وہ یفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ جو نقصان اٹھانے والے. کیفا کس طرح، کیسے، استفہام کے لیے بھی ہوتا ہے یہ، سوال کے لیے، اور تعجب کے لیے. کیفا سے ہی لفظ کیفیت بنا. کیفا تکفرون، تم کیسے انکار کرتے ہو. کا تم، ابھی تک ہم یا والے لفظ بہت سارے پڑھ رہے تھے. یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تو یہ تا والا بھی آ گیا. تم کفر کرتے ہو. کیف تکفرون باللہ اللہ کا، یا ساتھ اللہ کی. وکنتم اور تھے تم امواتا مردہ. فاحیاکم بس اس نے زندہ کیا تم کو. فا پس یا تو، احیا اس روٹ سے حیا بھی بنتا ہے. پیچھے ہم نے لفظ پڑھا تھا ان اللہ لا یستحیی، اور اسی سے حیات بھی بنتا ہے، زندگی. تم کو، تو اس نے زندہ کیا تم کو، زندگی دی تمہیں. ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو. اب یا آ گیا، یمیتو وہ موت دے گا. میں نے بتایا تھا مضارع کا ترجمہ کبھی ہوتا ہے وہ کرے گا یا کرتا ہے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ فوراً ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں پہ گا آئے گا. زندہ کیا تو اب موت دے گا. یمیتکم یا وہ کے لیے، ماتا یمیتو موت، تم کو. ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، یا وہ کے لیے، حیات سے یہ لفظ، تم کو وہ زندہ کرے گا تم کو. ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. رجع یرجع، را جیم عین اس کا روٹ ہے. یرجع وہ لوٹتا ہے،
اور اسی سے یرجعون پھر ترجعون، یہ پیسیوائز ہے، مجھول ہے، پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، جو بتا رہی ہے کہ اس کا فائل اور اس کے اندر نہیں ہے، یہ مجھول ہے. تم لوٹائے جاؤ گے، جیسے ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون ہم لوٹ کے اسی کی طرف جانے والے ہیں. کیف تکفرون، کس طرح تم انکار کرتے ہو، تم کیسے انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم اور تھے تم، امواتن مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ نے پچھلی آیات میں ہم میں سے انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کر کے انسانیت کو اپنی عبادت کی طرف بلایا. تمہارا وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو. اور یہاں پہ پھر کہا کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اس کی اطاعت سے، اس کی عبادت سے. کیف تکفرون، یاد کرو کہ تم کیا تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے. تم امواتن، کچھ نہیں تھا انسان کا، مردہ تھا. احیاکم پھر اس نے زندہ کیا تم کو. دنیا میں انسان آتا ہے، زندہ کیا، زندگی دی. ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تمہیں، پھر وہ مارے گا تم کو. یعنی ایک دفعہ زندگی، اس کے بعد موت. جو بھی انسان دنیا میں آتا ہے وہ دنیا سے جاتا بھی ہے. پھر اس کے بعد جب انسان مر جاتا ہے پھر قبر میں انسان کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے، زندہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد عالم برزخ کی زندگی ہے، پھر قیامت کے دن سے دوبارہ زندہ کر لے گا. ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا. پھر زندہ ہونے کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے. ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. یعنی یہاں پہ دو اموات اور دو زندگیوں کا ذکر ہے. پہلے مردہ تھے، زندہ کر دیا، پھر مارے گا، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ. هو الذی وہی ہے جس نے، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، خلقا اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، سب کا سب، جمیع کس روٹ پہ ہے، جمیع کریم پہ، جمیع کریم عظیم. یعنی یہ جو میں وزن آپ کو بتا رہی ہوں، پہلے بھی ہم نے پڑھا عظیم. اس وزن پہ آنے والے سب الفاظ کے اندر ایک خاص مفہوم پایا جاتا ہے، وہ ہے زیادہ کا مفہوم اور تسلسل کا. جمیعاً سب کچھ اور پورے کا پورا. اور جتنے بھی اس وزن پہ آنے والے لفظ ہیں ان سب کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے. سب کچھ، یہاں پہ تو سب کچھ ہے، وہاں پہ جیسے عظیم ہے تو بہت بڑا، کریم بہت کریم. یہ کس وزن پہ ہے، فاعیل کے وزن. یہ ایک وزن آپ یاد رکھیں. آہستہ آہستہ جو مختلف اوزان میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. یہ تو میں نے آپ کو ایک رحمان اور رحیم کے دو اوزان شروع میں بتائے تھے. ان دونوں اوزان پہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کا مفہوم پایا جاتا ہے. تو جمیعاً سب کچھ. تم مستوا، استوا کیا ہوتا ہے لفظ، سوا یسوی تسویت، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے، ہموار ہونا، برابر ہونا. اس سے پہلے ہم نے یہ لفظ اس روٹ کا کہاں پڑھا ہے، سواء علیہم اانذرتہم، سواء
وہ بھی اسی روٹ سے تھا. سواؤن علیہم برابر ہے اوپر ان کے، یہ ہم نے پڑھا تھا. اور استوا کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کھڑا ہونا، درست ہونا. ثم استوا پھر وہ متوجہ ہوا. استوا کے بعد جب الا آ جائے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے توجہ کرنا. ویسے تو استوا کا مطلب ہوتا ہے نا سیدھا کھڑا ہونا، درست ہونا، لیکن جب استوا کے بعد الا لگ جائے تو مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا، متوجہ ہونا. ثم استوا پھر وہ متوجہ ہوا یا پھر اس نے قصد کیا الی السماء طرف آسمان کی. فسواہن بس برابر کر دیا ان کو. یہ سواء علیہم اس روٹ سے تھا، برابر کر دیا ان کو، ٹھیک بنا دیا ان کو. سبع سماوات 7 آسمان. وہوا اور وہ بکلی ساتھ ہر چیز کے، شیئن چیز، علیم جاننے والا ہے. فعیل کے وزن پہ، خوب جاننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے. جمیع جیسے تھا اسی طرح علیم خوب جاننے والا. والذی وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب. ثم استوی پھر اس نے قصد کیا یا وہ متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف. فسواہن تو بنا دیا ان کو. آسمان چونکہ مؤنث ہے اس لیے ہم کی بجائے ہن آیا. سبع سماوات 7 آسمان. سبع کا مطلب ہے 7. سبع مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں 7 مسلسل دہرائی جانے والی آیات ہیں. سبع مثانی. تو سبع سماوات، سما کی جمع سماوات، 7 آسمان. یعنی اللہ نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بنا کے پھر آسمان کی طرف قصد کیا تو 7 برابر آسمان اس نے بنا دیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ان پوری کائنات میں کیا ہے، 7 آسمانوں میں کیا ہے جو زمین میں تمہارے لیے پیدا کیا، اور پوری کائنات کو جاننے والا ہے. اس کا علم بہت وسیع ہے. آیت الکرسی میں جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. علیم خوب جاننے والا، خوب علم رکھنے والا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب ایک ایک لفظ کو کا میننگ پڑھ کے سمجھ کے کوشش کیا کریں کہ دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو تلاوت صرف یا سن لیا کریں یا خود سے ایک دفعہ صرف عربی پڑھا کریں، اور جو ایک ایک لفظ کا مفہوم اور میننگ آپ نے سنا ہوتا ہے اس کو فیل کیا کریں، اس کو محسوس کیا کریں، اس کو سوچا کریں. ایک ایک لفظ پہ دھیان دے کے اگر تلاوت سن لیا کریں تو بھی، یا خود سے تلاوت کیا کریں، ترجمہ لکھا ہوا نہ دیکھیں، پھر آپ کو قرآن پڑھنے میں زیادہ لطف آئے گا. اللہ تعالیٰ قرآن ہم کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے، ہمارے سینوں کا نور بنائے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.